سے پوچھا عمر بتاؤ، تو کہا کہ یا رسول اللہ جو آپ کے فیصلے کو نہ مانے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ مومن کے لیے پہلی شرط ہے کہ وہ آپ کے فیصلے پر ایمان لے آئے۔ آپ نے فیصلہ کرنے کے بعد اس میں جو ہے آپ کے فیصلے کے بعد بھی ہمارے پاس آیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے فیصلے کو نہیں مانتا، اس لیے میں نے منافق کو مانا۔ Don't forget to like, share, and subscribe to Maulana Munawar Hussain Siddiqui. ایک بار عقیدت اور محبت کے ساتھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم و احسان ہوا کہ آج اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان و یقین کے ساتھ صحت و عافیت کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے، کہنے اور سننے کو بے حد قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی، آج جو میں نے قرآن حکیم کی آیت کریمہ کی دعوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے حکم کے طور پر فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ اللہ حکم دے رہا ہے، یہ امر کا صیغہ ہے کہ دنیا کے اندر انصاف قائم کرو، عدل قائم کرو۔ اور ایک جگہ پر فرمایا ہوا اقرب للتقوی، یعنی عدل جو ہے وہ اللہ سے بہت زیادہ قریب ہے۔ عدل کے مقابلے میں آئے گا ظلم، جہاں پر عدل نہیں ہوگا وہاں پر ظلم ہوگا۔ انصاف کے مقابلے میں آئے گا ظلم، جہاں پر انصاف نہیں وہاں پر ظلم کا سما ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں فرمایا کہ اے لوگوں، تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم عدل قائم کرو اور ظلم سے باز آ جاؤ۔ اسلام کے اندر اس کا بہت بڑا مقام ہے، اسی لیے اسلام نے ہمیشہ عدل کے نظام کو قائم کیا اور ظلم کے خلاف آواز بلند کی۔ اس لیے آپ جب تاریخ کی کتابیں پڑھیں گے، پرانی ہسٹری میں جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جہاں جہاں اسلام نے حکومت قائم کی وہاں پر صرف اور صرف عدل کی نظام کی وجہ سے دوسری قوم اسلام میں داخل ہو گئے، کیونکہ انہیں لگا کہ یہ مذہب ایک ایسا مذہب ہے جہاں پر چاہے باپ بیٹے کا معاملہ ہو یا باپ بیٹی کا معاملہ ہو، یہاں تک کہ سامنے آنے والا اسلام کے ماننے والا بھی نہ ہو مگر اس کے ساتھ بھی انصاف ہو۔ اس کا جیتا جاگتا مثال آپ نے بارہا سنا ہوگا
کہ ایک منافق اور ایک یہودی دونوں کا جھگڑا ہوا. دونوں کا جھگڑا ہوا کہ یہ زنا میرا ہے، اور دونوں میں جھگڑا ہونے کی وجہ سے دونوں پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے. آقا کے پاس جب دونوں آئے تو آقا نے دریافت کیا، پوچھا. منافق اس کو کہتے ہیں جو بشکل ظاہر وہ مسلمان نظر آتا ہے، اس کے چہرے پہ داڑھی، سر پہ ٹوپی، امامہ، پگڑی، ہاتھ میں تسبیح، سب کچھ رہتا ہے، مگر اندر میں کفر چھپا ہوا ہے، اور اندر کا معاملہ اللہ کو معلوم ہے. تو یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا تھا، اور اسے یہ گمان تھا کہ میرے اسلامی شناخت کی وجہ سے شاید میرے حق میں یہ فیصلہ ہوگا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل اور شواہد اور گواہوں کی بنیاد پر فیصلہ دیا کہ یہ زنا مسلمان کا نہیں بلکہ یہودی کا ہے، یہودی کے حق میں فیصلہ ہوگا. یہودی نے کہا بہت اچھی بات ہے. جب دونوں باہر نکلنے کے بعد اس منافق نے کہا کہ دیکھو میں اس فیصلے سے راضی نہیں ہوں، ہم جو ہے سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس چلتے ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے معاملہ سننے سے پہلے پوچھا تو یہودی نے کہا کہ ہم پیارے آقا کے پاس بھی گئے تھے، آقا نے میرے حق میں فیصلہ سنایا. صدیق اکبر نے کہا کہ جب میرے آقا نے فیصلہ کر دیا تو پھر میں اس بارے میں کچھ نہیں کہتا، یہ فیصلہ وہی ہے، جاؤ. مگر کیونکہ وہ منافق تھا، دل میں چور تھا، اس کو صبر نہ آیا. اس نے کہا کہ عمر فاروق بڑے جلالی ہیں اور وہ کافر کے حق میں بڑے سخت ہیں، فیصلہ وہی لے کے چلے. دونوں وہاں پہنچے، مگر معاملہ سننے سے پہلے اس یہودی نے کہا کہ اے عمر، ہم یہاں آنے سے پہلے پیارے آقا کے پاس گئے تھے، انہوں نے بھی میرے حق میں فیصلہ دیا. سیدنا ابوبکر نے بھی اسی کو بحال رکھا، مگر یہ کہتا ہے کہ نہیں، میں اس سے راضی نہیں ہوں، میں آپ سے فیصلہ کروں گا. تو اب آپ بتائیے. تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ کیا یہ صحیح ہے کہ تم حضور کے پاس گئے تھے؟ کہا ہاں گئے تھے، مگر ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے انہوں نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا. میں تو آپ سے فیصلہ کرانا چاہتا ہوں. حضرت سیدنا عمر فاروق نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم لوگ یہیں بیٹھو، میں اندر سے آتا ہوں. اندر گئے اور ننگی تلوار لے کے آئے اور ایک ہی وار میں منافق کا گردن الگ کر دیا، اور یہودی سے کہا کہ یہ زنا لے جاؤ، فیصلہ ہو گیا. مدینے میں منافق کیونکہ بہت تھے، کعب بن اشرف، ابی بن سلول اور بہت بے شمار لوگ تھے. انہوں نے واہویلا مچایا کہ عمر کو قتل کیا جائے، عمر کو قتل کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا فیصلہ ہے. قرآن کا کیا فیصلہ ہے؟ قصاص کا فیصلہ ہے. قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے، قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ انسان اگر کسی کا آنکھ توڑ دے تو اس کا آنکھ توڑا جائے، کسی کے دانت توڑ دے تو اس
کا دانت توڑا جائے، کسی کا ہاتھ کاٹ دے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ ہاں پھر فرمایا فالجروح قصاص، یہ بدلہ ہے۔ ہاں اگر وہ معاف کر دے تو اللہ کے پاس سے بہت بڑی اس کے لیے جو ہے انعام ہے۔ تو مدینے میں یہ بات چلنے لگی کہ اب جو ہے ہم لوگ خون کا بدلہ خون لیں گے، یعنی عمر فاروق کو اب قتل کیا جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس معاملہ لے کے آئے وہ منافقین، اور میرے آقا کو بھی رنج ہوا، غم ہوا، کیا ہوگا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام میں ظلم نہیں ہے، اسلام میں دھوکہ نہیں ہے، اسلام میں کسی قسم کا جو ہے یہ نہیں ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ تو مسلمان تھا، اس کو قتل کیا ہے، اس کے بدلے میں تب عمر کو قتل کیا جائے گا، وہ عمر جس کو میں نے رب سے مانگ کے دیا۔ معاملہ آگے بڑھا، میرے آقا نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ عمر فاروق تشریف لائے تو کہا کہ عمر آپ نے یہ کیوں کیا؟ تو ابھی حضرت عمر بولتے کہ اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور کہا کہ پیارے آقا عمر نے کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا ہے۔ پھر کہا یہ منافق ہے۔ عمر سے پوچھا عمر بتاؤ، تو کہا کہ یا رسول اللہ جو آپ کے فیصلے کو نہ مانے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ مومن کے لیے پہلی شرط ہے کہ وہ آپ کے فیصلے پر ایمان لے آئے۔ آپ نے فیصلہ کرنے کے بعد اس میں جو ہے آپ کے فیصلے کے بعد بھی ہمارے پاس آیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے فیصلے کو نہیں مانتا، اس لیے میں نے منافق کو مانا۔ تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو حق دے کے بھیجا، آپ نے سنا ہوگا کہ مدینے میں پہلے گئے تھے اور ایک فاطمہ نام کی عورت نے چوری کر لی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یہ شکایت آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حقیقی چور ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہم نے رنگے ہاتھ پکڑا ہے، یہ چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے۔ وہ نوجوان لڑکی تھی، اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کا ایک ہاتھ کاٹ دو۔ پورے مدینے میں منافق پھر جمع ہو اور یہودی بھی ساتھ ہو اور کہنے لگے کہ اتنا بڑا معزز خاندان ہے، چودھری کی بیٹی ہے، فلاں ہے، اس کا اگر ہاتھ کاٹا جائے گا اسلام بدنام ہو جائے گا، اسلام کے اوپر آنچ آئے گی۔ اس لیے صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ سفارش کرنے کے لیے میرے آقا کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، آقا سے کہا کہ یا رسول اللہ ابھی اسلام مکہ سے نکل کے مدینہ آیا ہے، لوگ کمزور ہیں، ہمارے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، یہ عورت جو مدینے کی بہت اونچے خاندان کی ہے، اگر اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا اسلام کے اوپر بہت بڑا ایک یہ لگے گا، الزام لگے گا کہ اسلام سخت ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اللہ کے نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا اور کیا فرمایا وہ تاریخی جملہ کہ اے لوگوں وہ فاطمہ بنت قیس ہے، وہ قیس کی بیٹی فاطمہ ہے جس نے چوری کی اور میں نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ حدیث کی کتابیں گواہ ہیں، میرے آقا نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ، اگر یہ فاطمہ بنت محمد ہوتی سرقت لقطعت یدها، اور یہ فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ دنیا میں ہے کوئی ایسا مثال؟
دنیا میں کوئی تاریخ میں پیش کر سکتا ہے کہ اپنی بیٹی کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا، اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، ہمیں تبدیل کرنے کا حکم نہیں ہے، ہمیں پاور نہیں ہے۔ میں یہ واقعہ کیوں سنا رہا ہوں میرے بھائیوں؟ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں اس وقت انصاف کا گلا گھونٹ دیا گیا، ظلم ہی ظلم ہے۔ پورے چار دانگ عالم میں آپ دیکھیے، کسی کے کتے کو اگر آپ کی گاڑی سے ٹچ ہو جائے آپ کے اوپر کیس ہو جاتا ہے، مگر مسلمان کو برسر عام چوراہے پہ ڈنڈوں سے پیٹ پیٹ کے مار دیا جائے کوئی کیس نہیں بنتا۔ دوسرے لوگ کھلے عام ہمارے ماں بیٹیوں کو گالیاں دیتا ہے ویڈیو بنا کر کے، کوئی کیس نہیں بنتا۔ مسلمان اگر اپنے آزادی کی حق کی لڑائی لڑتا ہے، اگر اپنے حق کی آواز کو بلند کرتا ہے تو اسے 5 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کے ٹرائل بھی نہیں ہوتے، اس کے FIR درج بھی نہیں ہوتے، اس کی سنوائی بھی نہیں ہوتی۔ اٹھائیے جیلوں کا کیس، اس میں لیڈر تھا کنہیا کے اندر میں چل رہا تھا عمر خالد، کنہیا کو جیل سے بری بھی کیا جاتا ہے، اسے جو ہے بیل بھی ملتا ہے۔ آج تک عمر خالد کا پتہ نہیں ہے، 5 سال کا عرصہ گزر گیا، اس کا کیس بھی نہیں بنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان ہے وہ ہندو ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں ہوش میں ناخن لینے چاہیے۔ اپنے بچوں کو جہاں پر آپ انجینئر اور ڈاکٹر بناتے ہیں وہیں پر اپنے بچوں کو لائر اور جج بنائیں، اس لیے کہ یہ پورا سسٹم میں وہ لوگ قبضہ کر چکا ہے۔ وہ لوگ نیچے سے اوپر تک، کانسٹیبل سے لے کر کے سپریم کورٹ تک جو ہے انہوں نے قبضہ کر کر کے اپنے لوگوں کو ایسا جگہ دیا ہے کہ اگر جس کے اوپر ریپ ثابت ہو گیا ہو اس جیلوں سے نکال دیا جاتا ہے، اس کو خون کا مالا ڈال دیا جاتا ہے۔ ہمارے وہ نوجوان جو 19 سال تک جیل بلا غلطی کے جیل کاٹتا رہا، اور پولیس والے اور ATS والے اور دوسرے جتنے بھی اتھارٹیاں تھی وہ سب مل کر کے صرف غلط کہانیاں لکھتے رہے۔ 44,565 صفحے کی جو ہے انہوں نے کتاب لکھ ڈالی، مگر ایک دلیل بھی وہ لوگ ثابت نہیں کر سکے۔ ہائی کورٹ نے ان 12 مسلمانوں کو 19 سال کے بعد رہائی کرتا ہے، مگر یہ رہائی بھی ان کو ہضم نہیں ہوتی، پیٹ میں درد ہوتا ہے، اور ان 12 مسلمانوں کے خلاف پھر وہی حکومت جو ہے دوبارہ جو ہے سپریم کورٹ میں جا کر کے عرضی داخل کر کے کہتا ہے کہ انہیں دوبارہ جیل میں ڈالا جائے۔ یہ ہے ظلم، یہ ہے انصاف کا قتل عام، یہ ہے جمہوریت کا قتل عام۔ اور آؤ میں آپ کو آج بتا دینا چاہتا ہوں، ہمیں بدنام کیا جاتا ہے کہ یہ عبدل تو صرف کنچر بنا سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ اور دنیا والو، تمہاری اگر اللہ نے تمہیں اگر آنکھیں دی ہے، اگر تم چمگادڑ کی اولاد نہیں ہو تو تمہارا 56 انچ کا سینہ کام نہیں آتا۔ مدرسے اور مسجد میں بیٹھ کر کے ابو بکر مسلیار کام آتا ہے۔ ایک ہندو بہن کو، ایک ہندو بیٹی کو بچانے کے لیے جہاں پر ہمارے وزیر خارجہ کام نہیں آتے، فارن منسٹر کام نہیں آتے، بڑے بڑے سیلیبریٹی کام نہیں آتے، وہاں پر ایک طاہرہ ٹوپی والا ایک ابو بکر مسلیار کھڑا ہوتا ہے اور اپنی حیثیت کے مطابق لڑائی لڑتا ہے اور یمن کے حکومت کو مجبور کرتا ہے۔ اور میں سلام کرتا ہوں کیرلا کے مسلمانوں کو، میں ان کے عظمت کو سلام کرتا ہوں، ان کی یکتائی کو سلام کرتا ہوں، ان کے اتحاد کو سلام کرتا ہوں کہ ان کے علماء نے ایک جملہ کیا کہہ دیا کہ ہمیں اس بچی کو نکالنا ہے۔ وہاں کے لوگوں نے تقریباً 8 کروڑ روپے تو ایک دن میں جمع کر دیا۔ یہ ہے عبدل۔
تم کہتے ہو پنچر بناتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، ہندوؤں کی جان کی ہم بچا انڈیا کو پرمانو طاقت بھی ہم دیتے ہیں۔ تم جب آپریشن سندور کرتے ہو تو اس کی بھی اگوائی ہماری بیٹی صوفیہ کرتی ہے۔ کہاں کہاں تم ڈھونڈو گے؟ ارے تم تو یہ کہتے تھے کہ ہم پنچر بنانے سے آگے نہیں بڑھتے، اب تو ہمارا بھائی ایپل کا CEO بھی بن چکا ہے۔ مسلمانوں، اس لیے یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ CEO بننے والا کوئی آسمان سے نہیں اترا، وہ حضرت مولانا ابو بکر مسلیار کوئی آسمان سے نہیں اترا، وہ جو ہے صوفیہ جو کرنل بنی ہے وہ کوئی آسمان سے نہیں کرتی، وہ ہمارے گھروں سے نکلی ہے۔ اس لیے ہمیں سب کو عہد کرنا چاہیے کہ ہم اس ملک میں رہ کر کے اس ملک کی حفاظت کے لیے جو کرنا چاہیے کرنا ہی پڑے گا۔ صرف روٹی کپڑا مکان سے کام نہیں چلے گا، آگے بڑھنا ہے، نوجوانوں کو سامنے آنا ہے، اس ملک کے جوڈیشری کو بدلنا ہے، اس ملک کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے، اس ملک کے جتنے بھی کرائم ہو رہے ہیں وہ سب کے سب آواز اٹھا کر کے ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کے غلام ہیں۔ وہ محمد جس نے یہ کہا تھا کہ میری بیٹی اگر چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ ہمارے یہاں پکش پات نہیں ہوتا، ہمارے یہاں انصاف کی آواز بلند ہوتی ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوست اور بزرگوں، یہ کام کب ہوگا؟ جب ہمارے اندر تعلیم آئے گی، ایجوکیشن آئے گا۔ جب آپ کے اندر ایجوکیشن نہیں آئے گا، آپ کا بچہ پولیس نہیں بنے گا، آپ کا بچہ جج نہیں بنے گا، آپ کا بچہ بڑا لائر نہیں بنے گا، اور ایسا لائر جو رشوت نہ لیتا، جو گھوس نہ کھاتا، جو کالے کو سفید اور سفید کو کالا نہ کرتا۔ ایک جج سے، ایک لائر سے میں نے پوچھا کہ آپ یہ کالا کوٹ کیوں پہنتے ہیں؟ تو کہا کہ حضرت کالا کوٹ ہم لوگ اس لیے پہنتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اندر ہم لوگ سفید کرتا پہنتے ہیں۔ یہ لائر صاحب کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا سفید تو پہنتے ہیں کیونکہ اندر میں سفید اوپر میں کالا۔ وکیل کا کام ہے سچ کو چھپانا، جھوٹ کا اجاگر کرنا، تبھی انہیں وکیل۔ ایسا نہیں چاہیے، ایسا وکیل نہیں چاہیے، بلکہ جس کا اندر بھی سفید ہو اوپر بھی سفید ہو، بھلے وہ کالا کوٹ پہنتا ہو مگر اس کے اندر ایمان کا جذبہ، ایمان کی حرارت، ایمان کی روشنی ایسی ہو کہ وہ غریبوں کا مسیحا بن کر کے سامنے آئے۔ کتنے مسلمان آپ کو نہیں ملیں گے؟ آپ جائیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنے کے بعد کسی وجہ سے ایک انجانے میں ایک حادثہ ہوا پہنی روڈ میں، کتنے سال ہو گئے آج تک ہمارے نوجوان جیل میں ہیں، ان کی رہائی نہیں ہوئی، ان کا کیس لڑنے کے لیے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کے ماں باپ در در کی ٹھوکریں کھا رہے، ان کے ماں باپ نے گھروں کو بیچ دیا کہ کسی طرح بیل ہو جائے، آج تک بیل نہیں ہو پائے۔ میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں میرے بھائیوں۔ اس لیے ہمارے پاس اللہ نے اگر دولت کی ہے، ان دولتوں کو دوسری جگہ خرچ کرنے کے بجائے قیدیوں کو چھڑانے کے معاملے میں خرچ کریں۔ یہ بھی آپ کو حج و عمرہ سے زیادہ ثواب ہوگا۔ حج اور عمرہ یقیناً کریے، اللہ جتنی توفیق دے خود کریے، بار بار جائیے، اللہ خود توفیق دے، ہر مہینہ جائیے، مگر ساتھ میں قیدیوں کو چھڑانے کا نظام بھی ہمارے پاس۔ میں کیرلا کے یقیناً اس 8 کروڑ یا 11 کروڑ جو بھی رقم ہے اس میں یقیناً وہاں کے ہندو آدمی بھی، ہندو بھائی بھی پیسے دیے ہوں گے، مگر پہل کرنے والا ایک مسجد اور مدرسے کا ہوگا۔ یاد رکھنا، برے وقت میں یہی مولوی کام آتا ہے، یہی عالم کام آتا ہے۔ آپ غور کرنا، ہندوستان کے آزادی کے وقت علماء ہی تھے جو اس ہندوستان کو آزاد کرانے کی خاطر سولیوں پہ چڑھ رہے تھے، اور جنہوں نے انگریز سے لوہا لیا تھا یہ علماء ہی تھے جو کتابیں بند کر کے، قرآن بند کر کے میدان
جہاد میں نکلے تھے، آج اس امت کو پھر دوبارہ اسی طرح منظم ہونے کی ضرورت ہے۔ لیڈروں سے کام نہیں چلے گا، کیونکہ لیڈروں کا کوئی بھروسہ نہیں، آج اس پارٹی میں کل کرسی ملے گی تو اس پارٹی میں چلا جائے گا۔ اسی لیے رات اندوری نے کہا نا کہ کرو چور اچکوں کی قدر، نہ جانے کب کون سی پارٹی میں کون آ جائے، مگر علماء جو بھی کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر کرتے ہیں۔ اور میں اس جمعے کی بیان سے اس حکومت وقت سے بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ظلم کا سلسلہ بہت دیر تک نہیں چلتا، بلکہ ظلم جب زیادہ ہوتا ہے تو پھر اندھیرا چھاتا ہے، اور اندھیروں کو چیر کر خدا کا نور آتا ہے، اور جب کوئی فرعون بنتا ہے تو موسیٰ بھی ضرور آتا ہے۔ اس لیے ہم آپ کو کہہ دینا چاہتے ہیں، ہمیں حکومت سے کوئی لالچ نہیں، مگر انصاف قائم ہے۔ ہمارے ان نوجوانوں کو جن کو بلا وجہ بلا ضرورت کے، آپ نے دیکھا جب کوئی بڑا آندولن ہوتا ہے تو وہاں سے بڑے بڑے لیڈر نکل کے آتا ہے۔ سی اے این آر سی کے خلاف آندولن ہوا، اس سے پہلے کنہیا کو کوئی نہیں جانتا تھا، کنہیا باہر نکل کے آیا، ایک لیڈر بنا، آج کانگریس کا جو ہے بہت بڑا لیڈر بن گیا، مگر وہیں پر جو ہمارے بچے تھے جو لیڈر بن سکتے تھے، جو قوم و ملت کے لیے کام کر سکتے تھے، چاہے وہ سرجیل خان ہو، چاہے وہ جو ہے عمر خالد ہو، یا ایسے اور بے شمار ہماری بیٹی صفورہ ہو، ان سب کو جیلوں میں ٹھوس دیا گیا تاکہ اس امت کا کوئی لیڈر نہ بن سکے۔ ہمارا رونا تو یہ ہے، اور ہم لوگ جسے چن کے بھیجتے ہیں کہ ہمارا یہ لیڈر ہے، وہ ہمیشہ اپنی کرسی کی حفاظت کرتے کرتے دم ہلاتے ہلاتے قبر میں چلے جاتے، مسلمان کے لیے کبھی کوئی آواز بلند نہیں کرتا۔ اس لیے مسلمانوں، ہمیشہ غریبوں سے اس اسلام کو طاقت ملی ہے۔ مالدار صرف مال خرچ کرتے ہیں، غریب اصل اپنے سرمایہ لگاتے ہیں۔ اس لیے مالدار اور غریب کو مل کر کے اس ملک کو بچانا ہوگا، اس ملک کو ظلم و ستم سے نکالنا ہے، تو ہمیں پھر دوبارہ منظم ہو کر کے منظم کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمارے آدمی کانسٹیبل سے لے کر کے چپراسی سے لے کر کے جتنے عہدے ہو سکتے ہیں، آپ ریلوے میں چلے جائیے، ہماری کوئی آبادی نہیں، ریلوے میں ہمارے بچے کمپٹیشن میں نہیں بیٹھے، بغیر کمپٹیشن کا نوکری نہیں ملتی۔ پولیس کے لیے جب بھرتی ہوتی ہے ہمارے بچے نہیں جاتے، فوج میں جب ہوتا ہے ہمارے بچے نہیں جاتے، کیوں؟ ہمارے بچوں کو ہم نے سکھایا تمہیں پیسہ کمانا ہے، پی او سی پڑھا، اس کے بعد لگ گیا کال سینٹر میں، بہت مشکل سے ڈگری کیا۔ میرے بھائیوں، یہ پیسے تو تمہیں کبھی بھی ملیں گے، پڑھنے کے زمانے میں پڑھ لو، کوئی کمپٹیشن میں بیٹھو، گورنمنٹ جاب کو معمولی مت سمجھو۔ اگر تم ایک آدمی گھستے ہو تو تم 100 آدمی کی مدد کر سکتے ہو۔ باقی بی پی او سینٹر میں جا کے پیسہ تو کما سکتے، مدد کسی کی نہیں کر سکتے۔ مہینہ پورا ہونے سے پہلے تمہارے پر کریڈٹ کارڈ کا 10-20 ہزار کا لون پہلے چل جائے گا، مگر اگر گورنمنٹ کے جاب میں چلے گئے، ایک معمولی ڈنڈا لے کر کے کھڑا ہونے والا پولیس والا بھی بن گئے، تم ہر روز 2-4 مسلمانوں کی مدد کر سکتے۔ کسی ہاسپٹل میں، گورنمنٹ ہاسپٹل میں تمہیں نوکری مل گئی، ڈیلی کچھ نہ کچھ مدد کر سکتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے ایسا شخص جو 360 جوڑوں کا صدقہ ڈیلی ادا کرے؟ صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ، ہم تو غریب ہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں، ہم کیسے ڈیلی 360 جوڑوں کا صدقہ ادا کر سکتے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کہا کہ راستہ چلتے ہوئے کسی چھلکے کو ہٹا دیا وہ بھی صدقہ ہے، پتھر کو ہٹا دیا وہ بھی صدقہ ہے، کسی غریب کا ہاتھ پکڑ کے روڈ کو کراس کر دیا وہ بھی صدقہ ہے، کسی اندھے کو راستہ بتا دیا وہ بھی صدقہ ہے، کوئی کانٹا پڑا تھا اسے ہٹا دیا وہ بھی صدقہ ہے۔ ارے وہ بھی نہیں کہ ایک بار سبحان اللہ کا وہ بھی صدقہ ہے۔ اسلام اتنا آسان تھا،
تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں، میں آپ سے بڑی عاجزی کے ساتھ گزارش کروں گا کہ ابھی ڈگری کالجز شروع نہیں ہوئے یا کچھ شروع بھی ہو گئے، جن کے بچے ڈراپ آؤٹ ہوئے ہیں ان بچوں کو تھوڑا پیسے اسے ڈال کر کے بچوں کو ڈگری کراؤ اور ان کا ذہن بناؤ کہ بیٹا تجھے پولیس بننا ہے، ان کو ذہن بناؤ کہ بیٹا تجھے انڈین آرمی میں جانا ہے، اس کو ذہن بناؤ کہ بیٹا تجھے فوجی بننا ہے، تجھے کرنل صوفیہ کی طرح اس ملک کے لیے موقع ملے تو پاکستان یا چائنا میں جا کے تمہیں اٹیک کرنا ہے۔ ایسا بچہ پیدا کرو، کیوں؟ اس لیے کہ آنے والا وقت اس ملک کے لیے بڑا خطرناک چل رہا ہے، اس لیے کہ انہوں نے چاروں طرف سے جنگلوں میں اس ملک کو بیچنے کی تیاری کر لی ہے۔ آج انڈین ریلوے بکتا نظر آ رہا ہے، ایئرپورٹ بک چکے ہیں، آپ دیکھ لیجئے ہمارے پورٹ جو ہے وہ بک رہے ہیں۔ اس ہندوستان کی کوئی اپنی جائیداد رہنے والی نہیں۔ اگر اس ملک کو کوئی بچا سکتا ہے تو مسلمان بچا سکتا ہے، یہ لکھ لو، چاہے آج ہو یا 100 سال کے بعد ہو، اس ملک کو اگر کوئی بچا سکتا ہے تو مسلمان بچا سکتا ہے، اس لیے کہ مسلمان دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہے۔ وہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ حکومت بھی کرتے تھے مگر رات میں کھڑے ہو کر کے تہجد پڑھا کرتے تھے۔ وہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ حکومت کرتے تھے، 10 لاکھ کا کوٹ نہیں پہنتے تھے بلکہ اپنے ہاتھوں سے ٹوپی پہن کر کے اس سے جو پیسے ملتے تھے اس سے اپنا گھر کا خرچہ چلتا تھا۔ پوری زندگی انہوں نے کھچڑی کے علاوہ کچھ نہیں کھایا، ڈیلی 2 وقت ان کے یہاں کھچڑی بنتی تھی اور اسی کھچڑی سے ان کا گزارا چلتا تھا۔ اورنگزیب کے بارے میں لکھا ہے ان کے یہاں پر کوئی کھانا بنانے والا 2 مہینہ نوکری نہیں کرتا تھا، آتا تھا سوچ کر کے کہ میں بادشاہ کا باورچی بنوں گا، بہت کچھ ملے گا، مگر دیکھتا تھا کھچڑی کے علاوہ کچھ کھانے کو نہیں ملتا تھا۔ 1 مہینے کے بعد باورچی بھاگ جاتا تھا۔ یہ آج کی طرح نہیں تھا کہ پوری دنیا کو بیچ کر کے دنیا کا سیر کر رہا ہے۔ یہاں پر عوام دودھ کے پیکٹ کے لیے مر رہا ہے، یہاں کا عوام GST کے تلے اپنا خودکشی کر رہا ہے۔ بھائیو، اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کرو گے تو آج ہی پھل ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ آج پیڑ ڈالو، 100 سال کے بعد اس کا پھل آئے گا۔ ہم نہیں، ہمارے بچے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس ملک میں خوشحالی زندگی گزاریں گے۔ آج آپ تکلیف کریں گے تبھی ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حضرت مولانا ابو بکر مسلیار جیسے قوم و ملت کا رہنما عطا فرمائے۔ کیا کام کیا ہے انہوں نے، دنیا کی تاریخ یاد کرے گی، ان کو رہتی دنیا یاد کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں خوب جو ہے ان کے باتوں پر عمل کر کے ہمیں جو ہے قوم و ملت کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔